سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے بچوں کو بہتر رکھنے کے لیے، ان کو صحت مند رکھنے کے لیے، فعال رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بچوں کی غذا میں کیا کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کی بچہ جو ہے نا اس کو ہر چیز جو اس کی غذائی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، وہ ملے اور وہ اچھے اور صحت مند زندگی گزارے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیلشیم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ آپ کو آسانی سے ڈیری پروڈکٹس میں مل جاتا ہے، جیسے کہ دودھ ہے، دہی ہے، کریم وغیرہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ گاؤں وغیرہ میں اس کی جو متوسط گھرانے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے نا بآسانی مل جاتی ہے، تو بچے کو اس قسم کی چیز جیسے دودھ، دہی، لسی ہے، کریم وغیرہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے بچے استعمال کریں تو ان کی کیلشیم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کے حصول کے لیے آپ مالٹے کا جوس، ہرے پتوں والی سبزیاں بھی بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنے بچے کو روزانہ کیلشیم پر مبنی خوراک ضرور دیں، جیسا کہ 150 ملی گرام دودھ کا ایک گلاس یا پھر 1 کپ تازہ دہی۔ اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے بچے کے دانت بن رہے ہوتے ہیں، اس کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بچوں کو روزانہ کیلشیم ضرور ملنا چاہیے۔ فولک ایسڈ، یہ وائٹامن آپ کے بچے کی گروتھ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ عموماً اسے وائٹامن بی کہا جاتا ہے۔ یہ جسم سیل ڈویژنز میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن بچے اس وائٹامن کو بہت کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ بچے جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ سیریلز کھلائیں، کیونکہ سیریلز اس وائٹامن کی فراہمی کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس وائٹامن کے حصول کے لیے ڈبل روٹی، ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور سیریلز کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر اناج جتنے ہوتے ہیں، اس میں اگر بچے آپ کا روٹی نہیں کھا رہا ہے یا کسی وجہ سے اور پریشان کر رہا ہے آپ کو، تو آپ کوئی دلیا لے لیں کسی بھی قسم کا۔ گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ تو چکی پہ بھی پسوا سکتے ہیں، جیسے اپنا اناج جو ہے نا مختلف قسم کا جو ہے، باجرہ ہے، گیہوں ہے، اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے اور پھر اس کو چکی پہ پسوا لیں، اور وہ بچے کو جو ہے نا تھوڑا سا بھون کے ہلکا سا اس کے اندر مکھن ڈال کے، دودھ ڈال کے دے دیں، ہلکی سے براؤن شوگر یعنی کہ جو گڑ کی شوگر ہوتی ہے وہ ڈال کے آپ کھلائیں، بچہ بہت اچھے طریقے سے کھا لے گا اور اس کی یہ فولک ایسڈ کی ضرورت جو ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ڈبل روٹی اور ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال بھی آپ کو ضروری کرنا ہوتا ہے۔ آئرن ہے، آئرن ایسا منرل ہے جو آپ کے جسم کے نہ صرف بلڈ سیلز کو صحت مند رکھتا ہے بلکہ بائیولوجک اعتبار سے بھی یہ کافی اہم ایلیمنٹ ہے جو خون میں آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بے شمار کام انجام دیتا ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں میں یہ بیماری بڑوں کی نسبت ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ آئرن کو حاصل کرنے کے لیے آپ سرخ گوشت، جگر، بریک فاسٹ سیریلز اور مائونیز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا پنیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گوشت کے علاوہ سبزیوں سے بھی آئرن حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایسی سبزیوں کا استعمال کیجئے جو وائٹامن سی کی حامل ہوں، جیسے وائٹامن سی جن چیزوں میں ہوتی ہے یا جن فروٹس میں ہوتی ہے، جیسے کہ گوابا ہے یعنی امرود ہے، اور جو آپ کا یہ کنو ہوتا ہے، مالٹا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ چیزیں بڑی وافر مقدار میں ہوتی ہیں، گاؤں میں بھی یہ ہم ہر ایک سے یہ سفارش ضرور کریں گے کہ اپنے گھروں میں کچھ درخت چاہے کیاری بنا کے لگا لیں، کچھ سبزی اگائیں، کچھ درخت
اگائیں، تاکہ ویسے بھی ہوا اور فضا صاف رہے گی، اور دوسری یہ کہ آپ کے بچوں کو پھل فروٹ بھی ملتا رہے گا، سبزیاں بھی ملتی رہیں گی۔ اچھا، اب یہ ہے شوگر اور فیٹ پر مبنی کھانے۔ شوگر اور فیٹ پر مبنی کھانے موٹاپے کا سبب بنتے ہیں، جس میں گھی میں تلی ہوئی اشیاء جیسے چینی، بسکٹ، کیک اور تیل میں تلی ہوئی اشیاء، اس کے علاوہ آئس کریم، چاکلیٹ اور شوگری ڈرنک وغیرہ شامل ہیں، جیسے کوک ہے، اور جتنے بھی یہ جو تیز قسم کی ڈرنکس ہیں وہ آپ اس میں سب کو شامل کر لیں۔ اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، ایک شوگر اس کی بوٹل میں جو ہے نا 7 چمچے چینی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ اپنے بچے کو 7 چمچے چینی ویسے کھلانا چاہیں گے تو شاید آپ کبھی بھی نہ کھلائیں، اتنا ڈر جائیں، آپ کے بچے کا کیا حال ہو جائے گا۔ لیکن شوگر جو اور کولا ڈرنکس جو ہیں آپ ان کو بالکل آرام سے دلا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا 7 چمچے چینی ان کے اندر چلی جائے، اور بچہ جو ہے نا اور پھر پانی پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا بچہ۔ ان تمام کھانوں کو بہت کم مقدار میں خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں، کیونکہ یہ کھانے بے تحاشا کیلوریز پر مبنی ہوتے ہیں، جن کو کھانے کی وجہ سے آپ کا بچہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کے جسم کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح کے کھانوں میں منرلز اور وائٹامنز وغیرہ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں، بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو کم مقدار میں شوگر پر مبنی اشیاء کھلائیں، اور ہمیشہ میٹھی اشیاء بچوں کو کھانے کے بعد دیں، کیونکہ کھانے کے بعد بچوں کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اور وہ ان اشیاء کو کم سے کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔